شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے پاک نام سے، جس نے مرد کو مردانگی تو عورت کو نسوانی حسن سے نوازا۔ سیکس کے دوران جلدی فارغ ہونے میں بہت سی کسی مرد کی اپنی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی صحت مند خوراک کا نہ ہونا، صحت مند لائف اسٹائل کا نہ ہونا بھی شامل ہے۔ ایسی بیماریوں کا شکار کون لوگ ہوتے ہیں؟ اکثر ایسی بیماریوں کا شکار وہ لوگ ہوتے ہیں جو دماغی اور جسمانی اور جنسی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ ان کی وجوہات درج ذیل ہیں۔ ایسی خوراک کا استعمال کرنا جس سے آپ کو ہمیشہ برے خیالات اور تصورات آئیں۔ آپ کی کمپنی کا صحیح ہونا، یہاں کمپنی سے مراد ہے کہ آپ کی دوستی یا تعلقات کا سرکل۔ پورن یا سیکس مواد کو دیکھنا، چٹ پٹی تیز مرچ مسالے والی چیزیں کھانا، فاسٹ فوڈ کا ریگولر بیسس پر استعمال، صحت مند خوراک کا نہ ہونا، قدرتی اور دیسی چیزوں سے دوری، ناخالص چیزوں کا زندگی میں شامل ہونا، خود کے اندر مثبت تبدیلیوں کو پیدا نہ کرنا، خود غرضی کی لائف گزارنا، سستی چیزوں کو ڈھونڈنا اور ان سے ایسی چیزوں کو ڈھونڈنا جن کی قیمت صحت اور طاقت بہت مہنگی چیزوں کے برابر ہو، خود کو بہتر نہ کرنا۔ یہ تو کچھ وجوہات ہیں جو میں نے یہاں شیئر کی ہیں۔ یہ اکثر ایسی بیماریوں کا باعث بنتی ہیں جو کہ بعد میں آپ کے لیے بھی ایک بیماری بن جاتی ہے۔ پری میچور ایجوکیشنل یا جلدی ڈسچارج ہونا، نفس کا مضبوط نہ ہونا، مردانہ کمزوری، ٹائمنگ کی کمی، فور پلے نہ کر سکنا، بیوی کے پاس جاتے ہی منی کے قطرے خارج ہونا، خود کو اتنا کمزور محسوس کرنا کہ رومانس کی صلاحیت نہ ہونے کے برابر ہو، اور اس چیز کے لیے کئی دن ریڈی ہی نہ ہونا، اور اپنی ازدواجی زندگی کے لیے حق و زوجیت کو پورا نہ کرنا۔ ان مسائل کا شکار آج کل کی تمام نوجوان لڑکے، لڑکیاں، مرد و عورت ہوتے ہیں، اور اس کی اکثر وجوہات ہی ایسی چیزیں بنتی ہیں جو کہ میں نے اوپر کھل کر بیان کر دی ہیں۔ خواتین و حضرات، منی کے قطرے کیوں آتے ہیں؟ انسانی دماغ کا ریوارڈ سسٹم قدرتی یا آٹو موڈ پر کام کرتا ہے۔ اگر کوئی جوان پاکدامن ہو یا لنگوٹ کا پکا ہو تو اس سے بلوغت کے بعد ماہانہ 2 سے 4 بار شہوت کے ساتھ احتلام ہوتا ہے، جس سے جنسی نظام میں روانی بھی رہتی ہے اور توازن بھی قائم ہوتا ہے، اور قدرتی وہ صابر و شاکر بھی ہوتا ہے۔ 25 سال کی عمر کے بعد جنسی خواہش بھی کسی حد تک ٹھہراؤ آ جاتا ہے، جنسی طور پر میچور ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس 1.5 سال سے شادی شدہ مرد کی طلاق وغیرہ ہو جائے یا بیوی روٹھ جائے یا فوت ہو جائے تو اس کا بغیر عورت کے گزارا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا ریوارڈ سسٹم عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ اسے ہفتے میں 1 بار جنسی ملاپ کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی 1-2 بار جنسی ضرورت ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح مشت زرنی کرنے والا مرد کنوارہ ہوتے ہوئے بھی پورن کی وجہ سے جنسی نظام شادی شدہ ہو چکا ہوتا ہے، جنسی نظام کثرت سے منی پیدا کر رہا ہوتا ہے، جنسی مشینری 2-3 سال سے فعال ہو چکی ہوتی ہے، ان کا ریوارڈ سسٹم عادی ہو چکا ہوتا ہے، ان کے جنسی نظام کو ہفتے میں 2-3 بار ڈسچارج ہونے کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے۔ جب ایسے لوگ کچھ دن مشت زنی نہیں کرتے ہیں تو منی کی تھیلیاں بھر جاتی ہیں۔ جب منی زنی یا آرگیزم نہ کیے جائے تو لازمی بات ہے منی کسی نہ کسی طرح باہر تو آئے گی۔ ایک سادہ سا اصول ہے کہ ٹینکی بھر جانے سے پانی آور ٹاپ ہو کر باہر بہتا ہے، کیونکہ جنسی مشینری یا جنسی سسٹم 2-3 سال سے کنوارے ہوتے ہوئے بھی شادی شدہ ہو چکا ہوتا ہے، یعنی وہ فعال ہو چکا ہوتا ہے۔ چونکہ ہاتھ یا شیمپو کے استعمال سے آلہ تناسل حساس ہو جاتا ہے، مشت زنی ایڈکشن سے ٹیسٹیز
ٹیرونز ہارمونز کمزور ہو جاتے ہیں۔ ان چیزوں میں ملوث رہنے سے دماغ میں ہر وقت سیکس یا شرمگاہوں کے خیالات گردش کرتے ہیں، تو ان گندے خیالات ٹیسٹوسٹیرون کمزور ہونے سے اور ہاتھ سے آلہ تناسل رگڑنے سے حساس ہونے سے، لڑکی یا دوشیزہ سے بات کرتے وقت، ڈرامہ دیکھتے وقت، بس میں سفر کرتے وقت، کالج جاتے وقت، قابل اعتراض مواد دیکھ کر یا نسوانی آواز سن کر قطرے آ جاتے ہیں۔ پیشاب یا حاجت سے پہلے یا بعد میں قطرے آنا، قبض، جسمانی کمزوری، ٹیسٹوسٹیرون کی کمزوری، جنسی نظام کے نقائص، معدے کی گرمائش کا رد عمل ہوتا ہے۔ ان قطروں کو نوٹس نہیں کرنا چاہیے۔ چیلنج لینے اور اپنی خلوت کو پاکیزہ کرنے سے خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بنیادی طور پر ہلکے پھلکے قطرے آنا کوئی نقص یا عیب نہیں ہے، بلکہ جنسی بھوک کی علامت ہے۔ یہ ٹینکی بھرنے کی علامت ہے، جنسی نظام ایکٹیو ہونے کی علامت ہے، اعلیٰ تناسل حساس ہونے کی علامت ہے۔ یہ دوسرے الفاظ میں کہہ لیں، ہونڈا 125 بظاہر تو ان ٹچ ہوتا ہے، بظاہر میٹر 0 کلومیٹر ہوتا ہے، لیکن اسے ڈبل اسٹینڈ پر کھڑا کر کے اسے پہلے دوسرے تیسرے یا چوتھے گیئر میں چلایا جا چکا ہوتا ہے۔ اس کے اسٹارٹ رہنے سے یا کھڑے کھڑے خواہ مخواہ ریسز دینے سے اس کے وال، رنگ اور پسٹن ہلکے ہلکے گھس چکے ہوتے ہیں، استعمال ہو چکے ہوتے ہیں۔ اگر قطرے زیادہ مقدار میں ہوں، یا قطروں کا طوفان ہو اور دن بدن کمزوری ہو رہی ہو یا صحت گر رہی ہو، تو یہ جنسی نظام میں ڈس آرڈر کی علامت ہے۔ پراپر علاج کرانا چاہیے۔ 2 سے 8 ہفتوں کے علاج سے رک جاتے ہیں۔ قطرے آنا جوانی یا شباب کی علامت ہیں، جنسی بھوک کی علامت ہیں، شرمگاہ کی طلب کی علامت ہیں۔ طرز زندگی پاکیزہ کرنے سے خود بخود رک جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ نماز، تلاوت، ورزش اور دماغ کو صاف کرنے سے 2-3 سال میں خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ریوارڈ سسٹم احتلام کی صورت میں منی کا اخراج کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ شادی کی صورت میں مباشرت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ان قطروں سے غسل واجب نہیں ہوتا، البتہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا لازم ہے۔ قطروں کے وہم کو رفع کرنے کے لیے استنجا کرتے وقت چلو بھر پانی سے نفس کو دھو لینا چاہیے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی کاوش آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور اسے اپنے دوستوں میں شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔